آج ہم آپ کے ساتھ ارائیں قوم کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ارائیں کہاں سے آئے اور یہ ارائیں لفظ کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ ارائیں قبیلے کے آباء و اجداد اراہی فلسطینی عرب تھے جو 712 میں دریائے اردن کے کنارے آباد شہر اریحا سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ محمد بن قاسم کے ساتھ برصغیر میں داخل ہونے والی فوج کی تعداد 12,000 تھی، جس میں 6 یا 4,000 اراہی تھے۔ محمد بن قاسم تقریباً 4 سال تک سندھ میں رہے۔ اسی دوران گورنر عراق حجاج بن یوسف اور خلیفہ ولید عبد الملک کا یکے بعد دیگرے انتقال ہو گیا۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے تخت نشینی کے بعد حجاج بن یوسف کے خاندان پر ستم ڈھانے شروع کر دیے۔ اسی دوران اس نے محمد بن قاسم کو بھی حجاج بن یوسف کا جو بھتیجا تھا اور داماد تھا واپس بلا لیا اور گرفتار کر کے 7 ماہ کی قید کے بعد مار دیا یا شہید کر دیا۔ خلیفے کے ان مظالمانہ کارروائیوں کی وجہ سے اراہی فوج جو تھی محمد بن قاسم کے ساتھ آئی تھی، جن کی تعداد 4 یا 6,000 تھی، وطن واپس نہ لوٹی۔ ڈر تھا کہ اگر ہم بھی واپس گئے تو ہمارے ساتھ بھی محمد بن قاسم والا سلوک نہ ہو، تو وہ اسی ڈر سے واپس نہ گئے اور انہوں نے اپنی فوج کی ملازمت چھوڑ دی اور کھیتی باڑی یا غلہ بانی یا سبزی فروشی یا سبزی اگانے کا پیشہ اختیار کر لیا اور پنجاب میں آہستہ آہستہ پھیل گئے۔ اور ارائی قوم کے اجداد میں سلیم ارائی اور ابو سعید ارائی کا ذکر اسلامی تصوف کی معروف کتاب تذکرۃ الاولیاء، جس کے مصنف شیخ فرید الدین عطار ہیں، میں ملتا ہے۔ سلیم ارائی امام شافعی کے مرشد تھے اور ابو سعید ارائی بھی ایک صاحب کرامت بزرگ تھے۔ سلیم ارائی عراق کے رہنے والے تھے جو یزیدی مظالم سے تنگ آ کر ملک شام کی طرف چل پڑے اور دریائے فرات کے کنارے قیام کر گئے۔ عربوں کی آبائی پیشہ غلہ بانی شروع کر دیا۔ آپ کے ایک فرزند شیخ حبیب ارائی ایک با کمال بزرگ تھے۔ حضرت داتا علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب شریف میں بیان کیا ہے کہ شیخ حبیب ارائی بن سلیم ارائی دریائے فرات کے کنارے بکریاں چرایا کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت سلیمان فارسی سے فیض حاصل کیا تھا اور انہوں نے شہدائے کربلا کی تجہیز اور تدفین بھی کی تھی۔ شیخ محمد حبیب ارائی کے فرزند شیخ حلیم ارائی نے محمد بن قاسم بن عقیل جو سندھ آئے تھے، محمد بن قاسم انہی کے ساتھ مل کر راجہ داہر کی فوج کا مقابلہ کیا تھا۔ اچھا، اور ارائی قوم کے بارے میں ایک اور تذکرہ ملتا ہے کہ یہ ارائیں لفظ جو تھا یہ کیسے بنا، اور وہ یہ ہے کہ ارائیں وہ افراد ہیں جو جنگوں کے دوران جھنڈوں کی حفاظت پر مامور ہوا کرتے تھے۔ اس فتح کے نشان والے جو جھنڈا اٹھایا ہوتا تھا، اس جھنڈا کا نام ارائیہ ہوا کرتا تھا۔ ارائی قوم کا آبائی علاقہ دریائے اردن یا دریائے فرات کے کنارے اریحا نامی مقام تھا، یعنی جگہ کا نام تھا اریحا۔ یہ لوگ اس اریحا جگہ سے محمد بن قاسم کے ساتھ سندھ آ گئے۔ دیکھیں نا، اب ایک جگہ کا نام ہے اریحا اور یہ لوگ اس اریحا جگہ سے اٹھ کر جب ہندوستان میں آئے نا، تو اس اریحا کی نسبت سے ان کو اراہی کہنے لگے۔ پھر آہستہ آہستہ ہندی زبان میں یہ رچ بس گئے، ہندی کلچر میں، ہندوستان کے کلچر میں رچ بس گئے نا، تو پھر یہ اریحا، اراہی، اراہی، ارائی، پھر ارائی سے ارائی ہو گئے اور آہستہ آہستہ نام بدل گیا اور ارائی تک پہنچ گئے۔ ارائی بیسیکلی کوئی نسل کا نام نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی قوم ہے، یہ ایک قبیلہ ہے۔ جیسے اگر ہم دیکھیں تو مکہ مکرمہ میں کئی قبیلے آباد تھے، جیسے قریش تھا، تیم تھا، عدی تھا اور امیہ تھا۔ اب یہ ایک قبیلے ہیں۔ بیسیکلی قبیلہ قوم کی شاخ ہوتی ہے، جیسے ایک نسل ہوتی ہے، پھر اس نسل میں آگے ایک قبیلہ بنتا ہے۔ ارائی بذات خود ایک قبیلہ ہے اور یہ کوئی قوم نہیں ہے۔
اب اس میں ظلم یہ ہوا کہ کچھ مصنفین نے یا کچھ ارائیں قبیلے کے لوگوں نے اپنی آگے گوتے بھی بنا لی، یعنی کہ قبیلے نے آگے اپنی قبیلے بنا لی۔ ایسا نہیں ہوتا، جو قبیلہ ہوتا ہے وہ قبیلہ ہی ہوتا ہے اور قوم کا قبیلہ بنتا ہے۔ دیکھیں نا، اب مصنفین جو تھے جنہوں نے کتابیں لکھی، انگریز مصنفین ہو گئے یا مسلم مصنفین ہو گئے۔ انگریز مصنفین میں سب سے پہلے آتے ہیں لیفٹیننٹ کرنل J.M. وائکلی۔ وہ بھی یہی لکھتے ہیں کہ ارائیں ایک قبیلہ ہے اور ان کا جو پیشہ ہے یہ مالی ہے، پیشے کے لحاظ سے یہ مالی ہیں، اور ان کا معاشرے میں جو رتبہ ہے وہ جاٹ، گجر، راجپوت اور کمبو سے کم درجہ ہے۔ یہ ان قوموں سے نیچے درجے کی قوم ہے اور یہ مالی ملیار قوم ہے۔ اور لکھا ملتا ہے کہ یہ سبزی بیچنے والی قوم ہے، یعنی کہ سبزی بیچنے والا ایک قبیلہ ہے یا سبزی اگانے والا قبیلہ ہے۔ ارائیں بنیادی طور پر ایک قبیلہ ہی ہے، نہ کہ نسل یا قوم۔ یہ ایک گاؤں اریحا تھا جس کا ذکر پہلے ہم کر چکے ہیں۔ وہاں سے یہ محمد بن قاسم کے ساتھ یہاں آ کے آباد ہوئے اور اس گاؤں کے نام سے انہوں نے اپنے آپ کو ارائیں کہنا شروع کر دیا۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے، کوئی بھی گاؤں ہو، ایک گاؤں ہے، یعنی کہ ہم اگر اپنے ملک پاکستان کے شہر لاہور کی مثال لے لیتے ہیں، لاہور میں آباد جو شہری ہیں، اگر وہ لاہور سے ہجرت کر کے کسی دوسرے شہر ملتان یا بہاولپور میں آباد ہو جاتے ہیں تو وہ بہاولپور آ کے اپنے آپ کو لاہوری کہنا شروع کر دیں، لوگوں سے اپنے آپ کو لاہوری کہلوانا شروع کر دیں، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ان کی قوم لاہوری ہے۔ یہ اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، اس علاقے کی نسبت سے ان کو لاہوری کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح اراہی قبیلہ جو ہے، جن کو اراہی قبیلہ کہا جاتا ہے، یہ اراہی علاقہ سے اٹھ کر آیا تھا اور اراہی علاقے کی نسبت سے یہ اپنے آپ کو ارائیں کہنا لگے۔ اب یہ اس بات پہ کوئی حتمی فیصلہ یا کوئی فیصلہ کن بات نہیں ثابت ہوئی کہ یہ کون سی نسل ہے، یہ کس نسل سے ہے، نہیں ہے۔ البتہ اتنا ان کے بارے میں کنفرم ہے کہ یہ ایک قبیلہ ہے، قوم نہیں ہے۔ اگر ہم دوسری قوموں کی طرف دیکھیں، جیسے جاٹ اور گجر ہو گئے، اب جاٹوں میں کئی قبیلے ہیں۔ جاٹ جو ہے وہ ایک نسل کا نام ہے اور اس میں قبیلے ہیں، اور کافی قبیلے ہیں، جیسے وڑیچ، سندھو، سدھو، گل، براڑ، یہ قبائل ہیں آگے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ارائیں ایک قبیلہ ہے، اس کی قوم کا نہیں پتہ یہ کون سی قوم سے تعلق رکھتے تھے اور کس قوم کا یہ قبیلہ ہے، بس یہ پاکستان میں ایسا ایک قبیلہ مشہور ہے، معروف ہے، اور پنجاب کی بہت بڑی ذات ہے یہ قبیلہ جو ہے ارائیں قبیلہ پنجاب کا بہت بڑا قبیلہ ہے۔ اب ان کا جو پیشہ ہے وہ کھیتی باڑی ہے، اور یہ محمد بن قاسم کے ساتھ جب سندھ آئے تھے تب اسلام لا چکے تھے، مسلمان تھے، اور مسلمان ہونے کے ناطے محمد بن قاسم کے ساتھ یہ سندھ آ کے جہاد کرنے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے محمد بن قاسم کے ساتھ مل کر راجہ دہر کو شکست دی، اور چلتے چلتے سندھ سے یہ ملتان تک آ گئے، اور ملتان تک آ کے انہوں نے اسلام کا پرچم بلند کیا، اور اچ شریف میں پھر انہوں نے سکونت اختیار کی۔ محمد بن قاسم جو تھے، بعض لوگ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ارائیں قبیلے سے کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ محمد بن قاسم کا قبیلہ بنو ثقیف تھا، اور جو محمد بن قاسم کے ساتھ فوجی آئے تھے لڑنے کے لیے وہ مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے، جن میں بتایا گیا تعداد کے معاملے میں 4 یا 6 ہزار جو فوجی تھے وہ اراہی قبیلے کے تھے۔ اراہی قبیلہ بھی ان کے مطلب ارائی قوم پر لکھنے والے مصنفین جو تھے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اراہی گاؤں سے یہ اٹھ کر آئے تھے، کچھ نے کہا تھا یہ اراہی قبیلہ ہے، واللہ العالم اصل بات کیا ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ ہے نا کہ دروغ بر گردن راوی، جھوٹ سچ ہے وہ بیان کرنے والوں پہ نہیں لکھنے والوں پہ ہوتا ہے، جنہوں نے بتایا ہمیں کتابوں میں ہے وہ کتاب ہم آپ کو سامنے رکھ رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں۔ پہلی کتاب کا نام ہے کاسٹس، ٹرائب اینڈ کاسٹس، یہ جو بک ہے دا گلوسری آف ٹرائب اینڈ کاسٹس، یہ کتاب ہے جناب سر ڈینزل ایبسٹن اور ایچ اے روز کی۔ دوسری کتاب جو ہے مسلم ٹرائبز، وہ لکھنے والے کرنل لیفٹیننٹ J.M. وائکلی ہیں۔ پھر ای ڈی مکلیگن اور ایچ اے روز نے بھی ایک کتاب لکھی ہے پنجاب کاسٹس، اس میں بھی یہی باتیں درج ہیں۔ کم از کم 4 سے 5 کتابوں کے جو ہیں لب لباب جو ہے میں نے اس ویڈیو میں کور کیا ہے، جو ہمیں مل سکی ارائی قوم کے بارے میں انفارمیشن۔ اور ارائی قوم میں جو فیمس پرسنالٹیز ہیں جن میں سر فہرست جنرل ضیاء الحق صاحب آتے ہیں،
اور اس کے بعد آج کل جو مشہور ہیں وہ ٹی وی پروگرام کرتے ہیں آفتاب اقبال صاحب، یہ بھی ارائیں قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور ایک غلط فہمی میں رفع کر دیتا ہوں کہ بعض لوگ جو ہیں حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار شریف پاک پتن میں ہے، ان کو ارائیں کہتے ہیں کہ یہ بھی ارائیں قبیلے سے تھے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جو بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ تھے وہ نسل فاروقی تھے، حضرت عمر فاروق کی نسل سے تعلق رکھتے تھے، یہ بالکل بھی ارائی نہیں ہے۔ بہت ساری کتابوں میں ان کے بارے میں یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ حضرت عمر فاروق کی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ تو آج ہم نے آپ کے سامنے ارائیں قوم کا احوال بیان کیا، اور یہ کہاں سے چلی، اور اصل لفظ کیا تھا، اصل لفظ جو تھا پھر اس سے بگڑ کر جو لفظ بنا وہ کیسے بنا، تو یہ سب احوال ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں اور کتابوں کے ریفرنس بھی دی۔